جسم کے اندر 5000 کا جوتا پہن لے تو میرا نوجوان وہ 5000 کا جوتا دوسرے دن خریدنے کے لیے جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس مذہب کی تعلیم کے مطابق وہ 5 روپے کی ٹوپی نماز کے لیے نہیں خرید سکتا. آج مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، وہ ٹوپیاں مسجد کے چندے کی پیسے کی پہن کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو لگاؤ، مسجد ہم ویران کریں، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہم قائم کریں، پارکوں میں لڑکیوں کو لے کر ہم گھومیں، زنا کے اڈوں کو آباد ہم کریں، شراب کے پیالے ہم اچھالیں. اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود نہیں؟ میں اس قوم سے قطعاً مخاطب نہیں ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے. میں تو اپنی اس زندہ قوم سے مخاطب ہوں جو قسمیں کھا کر کہتی ہے تو زندہ ہے بتا، تو زندہ ہے بتا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں زندہ قوم سے مخاطب ہوں. میں تو اس قوم سے مخاطب ہوں جو یہ کہتی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کے لہجے میں یوں کہتی ہے کہ نبی اللہ اکبر مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. کیا خیال ہے جب تمہارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آتے ہوں گے، حضور کی قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی لڑکی کے ہاتھ پر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کے تصورات کے ساتھ اس کو کسی لاج کے اندر یا کسی پارک کے اندر اس کی آبرو کو تار تار کرتے ہوں گے، اس وقت میرے رسول کے دل اقدس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری مسجدوں کی فجر کی نمازوں میں چند بوڑھوں کے علاوہ محلے کے سارے جوان بستروں میں سوتے ہوں گے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرا اللہ اس نبی کے دل کا کتنا خیال فرماتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے. ایک دن خیال آ گیا کہ یہ قرآن جو مجھ پہ نازل ہوا ہے کہیں جناب عیسیٰ کی انجیل کی طرح اور جناب موسیٰ کی توریت کی طرح کہیں مجھ پہ نازل ہونے والا قرآن اللہ اکبر بدل نہ دیا جائے. اسی فکر میں حضور کی گردن جھک گئی. اللہ نے بلبل سدرا سے کہا جاؤ اور محبوب کو جا کر کے تسلی دے دو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ایک مرتبہ نگاہیں جھک گئی، میری امت کی عمر کم کیوں ہے؟ اللہ نے بلبل سدرا کو کہا جا کر کے خوشخبری سنا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ اکبر، ایک دن شوق میں نگاہیں اٹھ گئی تو جبریل آیت لے کر کے آ گئے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. وہ نبی کا دل کا کس قدر ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اس حبیب کے دل کے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں. فکر امت میں مصطفیٰ جان رحمت سر سجدے میں رکھ کر کے امت کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں تو آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بے نیاز خدا اپنے محبوب کے کتنے ناز اٹھاتا ہے، ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے. اور نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی نعرے لگانے والی قوم وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے انبیاء کا قبلہ، انبیاء کا قبلہ، انبیاء کا جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کا قبلہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اللہ وہاں سے رخ پھیر کر محبوب کی خوشی کے لیے ترداہا، حبیب تیری خوشی کے لیے، حبیب تیری خوشی کے لیے اللہ اکبر، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ قبلہ بدل دے محبوب کی خوشی کے لیے. نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، اس نبی کے خوشی کے لیے ہم اپنی بری زندگی کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. خدا بے نیاز قبلہ بدل دے، امت نیاز مند ہو کر، اور وہ بھی کیسی نیاز مند؟ صرف نمازیوں کو اپنی نماز پہ ناز کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں حضور کا نیاز مند نہیں ہوں. روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، مسجد بنا کے کوئی یہ نہیں سوچتا میں نبی سے بے نیاز ہو گیا. ارے نبی سے بے نیاز میرے نبی سے تو خلیل اللہ بھی نہیں ہے. میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے
مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جس کی حاجت خلیل اللہ کو ہے اس کی حاجت عبداللہ کو نہیں ہے, اللہ کے بندوں کو, عام بندوں کو نہیں ہے. بالکل ہے. تو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں, ہم اپنے نبی کی خوشی کے لیے قبلہ نہیں بدل سکتے, اور حضور کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, حضور علیہ السلام کی قربانیوں کو بلانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں زیادہ طویل گفتگو کے لیے نہیں آیا, لیکن میں نے تو صرف ایک بات کہنا ہے. میرے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے موبائل کے اندر زنا کے مناظر بھر رکھے ہیں, جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے ہیں, زنا کے اڈے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایہ حیات کو ضائع کر کے گٹروں میں بہاتے ہیں, ان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں, اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں, داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں. میں نے آج صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ حضور نے کتنی قربانی دی ہے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے. یہ دین ہمارے گھروں میں اتنی آسانی سے نہیں پھیلا. بات جنگ احد کی نکلی تھی, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. کیا نہیں پتا ایک دن میں آج ہم کبھی کبھی 2-3 مرتبہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں, اور ورنہ روز تو اکثریت تبدیل کرتی ہے, ہفتے میں تو 2-3 کپڑے تو ہم سب تبدیل کرتے ہیں. لیکن قربان کپڑوں کی تھپیاں لگی ہے تجوریوں کے اندر. جن لوگوں نے دین ہمارے گھروں تک پہنچایا ان کی قربانی یہ ہے. کاش کوئی خیال تو کرتا, جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ان صحابہ کو کفن بھی نہ مل سکا, ان صحابہ کو کفن بھی نہ ملا. امیر حمزہ کا قد لمبا تھا, انگلیاں کٹ گئی, ناک کاٹ لی گئی, ہاتھ کاٹے گئے, ہونٹ کاٹے گئے, اور سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا. حضرت صفیہ سے ان کے بیٹے نے کہا, جناب زبیر نے, امی رسول پاک نے کہا ہے کہ تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا, ہٹ, اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے حمزہ تو میری رگوں میں بھی عبد المطلب کا خون دوڑ رہا ہے, میں اپنے بھائی کے جنازے پہ ضرور جاؤں گی. حضور نے عذرا شفقت منع کیا تھا کہ دیکھ نہیں سکے گی, بہن بہن ہوتی ہے. لیکن جب حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کے جنازے پہ کھڑی ہوئی تو پوری جرأت کے ساتھ آپ نے کہا تھا, حمزہ تو نے نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دی, تو نے نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دی. امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. اس وقت بہن کو خیال آیا, میرے بھائی کو کفن دینے کے لیے میرے نبی کے پاس کوئی کپڑا موجود نہیں ہے. اس وقت حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے جناب زبیر سے کہا, جا اور میرے پاس 2 سوتی دوپٹے رکھے ہوئے ہیں, جلدی سے مدینے سے لے کر کے آ تاکہ میں اپنے بھائی کو 2 دوپٹوں کا کفن تو دے دوں. آج تو لاوارث میتوں کو بھی پورا کفن دیا جاتا ہے, اتنی خوشحالی کا دور ہے. لیکن جن کے لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اولین اس کے مصداق شہدائے احد ہے, اور انہی کے لیے یہ نازل ہوئی. اگرچہ اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے, لیکن جن کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی ہے وہ شہد کے, وہ عہدہ کے, وہ جنگ احد کے شہید ہیں. حضرت امیر حمزہ کی بہن نے کہا, جا بیٹے 2 دوپٹے لا. 2 دوپٹے جناب زبیر لائے اور اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دیا. ایک بہن اپنے بھائی کا کفن دوپٹے کی شکل میں اپنے نبی کے سامنے لے کر گئی, یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا کفن بنا دیں, اس لیے کہ میرے بھائی حمزہ کو کفن دینے کے لیے آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. میرے نبی نے 2 دوپٹوں پہ نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا, صفیہ اے میری پھوپھی, آپ کا بھائی ہے یہاں, آپ اس کے لیے کفن کا انتظام کر چکی, لیکن مجھے میرے ایک صحابی کی قربانی یاد آتی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. یہ مکے میں سب سے زیادہ قیمتی کپڑے پہننے والا شخص تھا اور سب سے قیمتی خوشبو لگانے والا انسان تھا. مکے کی عورتیں اور بچے کبھی کہتے کہ یہاں سے عمیر کا بیٹا گزر رہا ہے, اس لیے کہ اس سے قیمتی خوشبو پورے مکے میں کوئی نہیں لگاتا. جب مسلمان ہوئے, توجہ فرمائیں, جب مسلمان ہوئے
اس وقت ماں نے کہا میں نے سنا ہے کہ معاذ اللہ تو مرتد ہو گیا. حضرت مصعب نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوا. کہا تو محمد عربی کا غلام ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا یا تو ماں کو چن یا تو اپنے نبی کو. حضرت مصعب نے کہا تھا تجھ جیسی ہزاروں مائیں میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اللہ اکبر. تو ماں نے کہا تھا اگر مجھے چھوڑے گا تو تیرا آرام چھن جائے گا، تیری دولت چھن جائے گی، تیرا مکان چھن جائے گا. حضرت مصعب نے کہا تھا ساری راحتیں قدم ناز مصطفیٰ پر قربان ہے. ماں نے کپڑے چھینے، ٹاٹ لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں چپکے سے آ کے بیٹھ گئے. اس لیے کہ عشق میں جو قربانی دی جاتی ہے اس کو چھپایا نہیں بلکہ چھپایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے، عشق میں دی جانے والی قربانی چھپا نہیں کرتی، وہ تو عیاں ہو کر کے رہتی ہے. عشق کی قربانی اتنی رنگین ہوتی ہے 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس کا رنگ نکھرتا ہی چلا جاتا ہے. مصعب ابن عمیر نے اللہ اکبر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. آقا نے لوگوں کو کہا پہچانا اسے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. کہا کتنے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج میرے عشق میں ٹاٹ پہنا ہے. تو حضور کو یہ قربانی مصعب ابن عمیر کی یاد آئی. سرکار نے فرمایا فوفی تیرے بھائی کے لیے تو نے کفن کا انتظام کیا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایک دوپٹہ اگر میرے صحابی جناب مصعب ابن عمیر کے لیے دے دو تو اچھا ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مالک و مختار ہے، اب ان 2 دوپٹوں کا آپ جو چاہیں کر لیں. میرے سرکار نے کہا ایک دوپٹہ حمزہ کی لاش پہ ڈال دو، ایک دوپٹہ مصعب کی لاش پہ ڈال دو. جب وہ دوپٹے ڈالے گئے تو صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے، حضور کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا کر کے سر چھپا دو اور اذخر نامی جو خوشبودار گھاس ہے وہ پیروں پہ ڈال کر کے ان کو سپرد لحد کر دو. اس قربانی کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے. مسلمان ہونے کے دعوے داروں بتاؤ ان قربانیوں کا ہم نے حق کیا ادا کیا؟ یہی مسجدیں ویران کر دی، یہی قرآن پر دھول جم رہی ہے. تہ بتہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے، گانے سن رہے ہیں، غزلیں سن رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اور اگر ہم نے حضور علیہ السلام کا دل دکھایا سن لو اہل طائف کے پتھر حضور کو اتنی اذیت نہیں پہنچاتے جتنا غلاموں کے پاپ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب اگر حضور سے تھوڑا سا بھی عشق ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ عشق جو جان ایمان ہے، جو ایمان کا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ان کے عشق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. جب کبھی دل چاہے زنا کے اڈوں پر جانا تو تھوڑا سوچ لینا کہ وہ نبی جو میری جان سے زیادہ قریب ہے ان کا دل دکھے گا تو میرا کیا ہوگا. جب کبھی شراب کا پیالہ ہاتھ میں آئے تو سوچ لینا کہیں قبر انور میں میرے نبی کو میں دل تو ان کا نہیں دکھاؤں گا. جب وسترا چلانے کے لیے گال پر رکھا جائے تو یہ سوچنا میرا نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے، کہیں ان کے دل پہ نشتر تو نہیں لگے گا، ان کے دل کو اذیت تو نہیں پہنچے گی. جب کسی مسلمان کو گالی دینے کے لیے نفس ورغلائے سوچ لینا حضور کے دل کو اذیت تو نہیں پہنچے گی. اور اگر تم نے حضور کا دل دکھایا، ارے جب ماں کا دل دکھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا تو نبی کا دل دکھانے والا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ لوگ کہتے خوشیاں روٹ گئی، میں کہتا ہوں بس آخری بات، جب تک ہم اپنے نبی کو خوش رکھتے تھے خوشیاں ہمارے قدموں کو چوما کرتی تھی. فاقہ کشی میں بھی مسلمان خوش تھا، بدن پہ کپڑے نہیں تھے تو بھی مسلمان خوش تھا، اونچے مکانات نہ تھے تب بھی مسلمان خوش تھا، تنگ دستی میں رہتا تھا تب بھی مسلمان خوش تھا. آج بینک بیلنس لاکھوں میں ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، نرم بستر ہے، اونچے مکانات ہے،
خوشیاں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوشیاں بازاروں سے خریدی نہیں جاتی. خوشیاں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اگر ستاروں کو روشن کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کر لو. دنیا بھی خوشی والی ہوگی اور آخرت بھی خوشی والی ہوگی. قرآن نے جن لوگوں کی خوشیوں کا اعلان کیا، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. وہ ایک قدم بھی سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں اٹھاتے. وہ رسول پاک کو خوش کرتے ہیں. اللہ نے دنیا میں بھی ان کو خوش رکھا ہے اور آخرت میں بھی خوش رکھا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، نبی کے غلاموں کو خوشخبری ہے. دیکھو خوشخبری تو عاشقوں کو سنائی جا رہی ہے جو حضور کی خوشی کا خیال کرتے ہیں. اس سنی اجتماع میں بڑے بڑے خطبہ کے خطابات ہو چکے اور میرے بعد 2 عالمی خطبہ کے خطابات ہم نے سننے ہیں. اس لیے ہمارے پاس وقت بہت قیمتی ہے. ہم وقت ضائع نہیں کریں گے. سب کو عشاء کے وقت کا انتظار تھا. عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب فوراً اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 4 رکعت نماز ہم ادا کریں گے. فرض، سنتیں اور وتر ہم انشاءاللہ اجتماع کے اختتام کے بعد دعا کے بعد ادا کریں گے انشاءاللہ. میری گزارش ہے اب آپ وقت کو ضائع نہ کریں. آپ حضرات سے بس اتنی التجا ہے، سچی توبہ کر کے جاؤ، زندگی بدل کے جاؤ. بس ایک خیال رکھنا، زندگی میں دل کی تختی پہ لکھ لو حضور کبھی ناراض نہ ہو، انہیں خوش کرو، ساری دنیا کی خوشیاں ہمیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. ابھی جانا نہیں ہے اس لیے کہ ابھی 2 خطبہ آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنی اجتماع کو مقبول و منظور فرمائے. جس نے بھی ہمارا جس طرح کا ساتھ دیا اللہ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے. جلدی سے صفحے